صدر ٹرمپ کی نئی تجاویز اور سخت شرائط کے باعث ایران ڈیل جلد ہونے کے امکانات معدوم۔ امریکی حکام کو تہران کا جواب 3 دن سے 1 ہفتے میں ملنے کی توقع۔ امریکی صدر کو ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی پر تحفظات سر فہرست۔ طے شدہ مسودے میں یورینیم ذخائر پر کنٹرول اور آبنہ ہرمز میں امریکہ کی مکمل رسائی کے الفاظ شامل کر دیے۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس اور اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹس میں دعویٰ۔ ایرانی وزیر خارجہ کی امریکہ کے ساتھ مذاکرات اور پیغامات کا تبادلہ جاری ہونے کی تصدیق۔ واضح کر دیا قیاس آرائیوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، واضح نتیجہ سامنے آنے تک مذاکرات پر کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی۔ سربازان میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرفها و وعدههای دشمن ندارند. آنچه برای ما ملاک است دستاوردهای عینی است که باید کسب کنید تا در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنید. سفارتی محاذ پر دشمن کے الفاظ اور وعدوں پر بالکل بھی بھروسہ نہیں۔ ایرانی عوام کے حقوق کی ضمانت یقینی بنانے تک کسی معاہدے کی منظوری نہیں دی جائے گی۔ ایرانی مذاکرات کار کا دو ٹوک پیغام۔ امریکہ سے مذاکرات اور آبنہ ہرمز کے نئے انتظامات ایرانی عوام کی خواہشات کے مطابق ہیں۔ جنگ کے بادل اب بھی منڈلا رہے ہیں، ایرانی فوج کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں۔ ترجمان ایرانی حکومت فاطمہ مہاراجرانی کا بیان۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر نئی AI تصویر شیئر کر دی۔ تصویر میں امریکی صدر کو ہدف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پس منظر میں جنگی طیارے بھی واضح، سمندر میں امریکی پرچم بردار طیارے پیش قدمی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے پیغام میں لکھا کہ آپ بدحواس ہو رہے ہیں۔ امریکی فورسز کا ایران جانے والے مال بردار جہاز پر میزائل حملہ۔ یمیبیا کے پرچم بردار تجارتی جہاز کا انجن روم تباہ ہو گیا۔ سینٹ کام کے مطابق بحری ناکہ بندی کے خلاف ورزی پر جہاز کو 20 سے زائد مرتبہ وارننگ دی تھی۔ ایران نے کروز میزائل داغنے والی تیز رفتار کشتی کی رونمائی کر دی۔ 27 رجب نامی کشتی کی تہران انقلاب اسکوائر پر نقاب کشائی ہوئی۔ ایران کا اپنی سمندری حدود میں ایک اور امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق MQ-1 ڈرون کو جدید دفاعی میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے اسرائیلی اور امریکی حملوں کے بعد سے بند دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ سے پیداوار بحال کر دی۔ پارس گیس فیلڈ کے 3 آف شور پلیٹ فارم سے پیداوار بحال کی گئی۔ صدر ٹرمپ ایران ڈیل پر سیاسی دباؤ کا شکار۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اپنی ہی جماعت کے ارکان بھی مخالفت کرنے لگے۔ برطانوی خبررساں ایجنسی رائٹرز کا دعویٰ، ایران جنگ کے دباؤ کے باعث ٹرمپ نے ویکینڈ گھر کے بجائے واشنگٹن میں ہی گزارا۔ امریکی وزیر خزانہ نے خلیجی ممالک پر حملہ ایران کی بڑی غلطی قرار دے دی۔ کہا بعض ممالک اپنے سسٹم میں موجود ایرانی دولت چھپا رہے تھے۔ ایران کے حملوں کے بعد وہ ممالک بھی تفصیلات دینے پر راضی ہو گئے، جس سے امریکہ کو اثاثے منجمد کرنے میں مدد ملی۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں تاریخی الشقیف قلعے پر قبضہ کر لیا۔ قلعے پر اسرائیل اور گولانی بریگیڈز کا پرچم لہرا دیا گیا۔ صہیونی فوج کا قلعے کے اطراف اور وادی السلوکی میں بڑا آپریشن۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی طیاروں نے اسپتالوں کے قریب بھی بمباری شروع کر دی۔ 13 طبی اہلکاروں سمیت متعدد افراد زخمی۔ حزب اللہ کا جوابی ڈرون حملہ، شمالی اسرائیل میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کا کئی ڈرون فضا میں روکنے کا دعویٰ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ امن و امان کی مجموعی صورتحال اور سیکیورٹی انتظامات پر تبادلہ خیال۔ گلگت بلتستان میں پرامن اور شفاف الیکشن یقینی بنانے کی تیاریوں پر بھی بریفنگ۔ حکومت جمہوری عمل کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی، وزیر اعظم کی گفتگو۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا خط الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے کے مترادف قرار دے دیا۔
وزراء کے انتخابی مہم کے لیے گلگت بلتستان آنے پر پابندی ہے۔ گورنر پنجاب، وزراء اور خیبر پختونخوا کے ارکان اسمبلی کا یہاں آنا قانون کی بھی خلاف ورزی ہے۔ راجہ شہباز کی پریس کانفرنس۔ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی۔ نون لیگی قائد نواز شریف نے انتخابی مہم کی ذمہ داری خواجہ سعد رفیق کو سونپ دی۔ بلاول بھٹو آج اسکردو میں شگر کی مقام پر جلسے سے خطاب کریں گے۔ نواز شریف کے بھی انتخابی جلسوں سے خطاب کا امکان۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات کے لیے پولنگ 7 جون کو ہوگی۔ کیا یہ 2,15,00,000 صارفین جو ڈسکاؤنٹ لے رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ کیا ان میں سے تمام غربا ہیں، یا ان میں سے مجھ جیسے بھی شاید کوئی ایسے ہوں جنہوں نے بڑے بڑے سولر سسٹم یا کوئی اور انتظام کر کے اپنے آپ کو 200 یونٹ سے نیچے لے کے آ گئے ہیں، اور وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس اور تنخواہ دار طبقے کے اوپر ان 278 ارب روپے کا بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ حکومت کا بجلی صارفین کے میٹر سے QR کوڈ سے منسلک کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر توانائی نے 200 یونٹ والے بجلی صارفین کے لیے سبسڈی ختم کیے جانے کی خبریں مسترد کر دیں۔ حقدار صارفین کو سبسڈی ملتی رہے گی۔ بجلی پر سبسڈی لینے والوں کی تعداد 4 سال میں 95 لاکھ سے بڑھ کر 2,15,00,000 ہو گئی۔ سبسڈی کا حجم 199 ارب سے بڑھا کر 423 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ بعض بڑے سولر صارفین بھی سبسڈی لے رہے ہیں۔ اویس لغاری کی پریس کانفرنس۔ پاکستان کی برآمدات آئندہ مالی سال ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کا امکان۔ IMF نے آئندہ مالی سال میں پاکستان کی برآمدات 35 ارب 63 کروڑ ڈالرز پر پہنچنے کا تخمینہ ظاہر کر دیا۔ رواں مالی سال برآمدات 31 ارب 93 کروڑ ڈالرز رہنے کا امکان۔ عالمی مالیاتی ادارے کے مطابق آئندہ مالی سال پاکستان کا تجارتی خسارہ 34 ارب 91 کروڑ ڈالرز رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب حکومت کا بجٹ تیار کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق آئندہ سال کا بجٹ جون کے دوسرے ہفتے میں پیش کیے جانے کا امکان۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں وفاق کے برابر اضافہ متوقع۔ سالانہ منصوبہ بندی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کی سفارشات پر غور ہوگا۔ رواں مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ وزارت تجارت اور اسٹیٹ بینک اپنی اپنی آراء پیش کریں گے۔ ایجنڈا جاری۔ یورپی یونین کی نمائندہ برائے امور خارجہ کایا کالس آج پاکستان پہنچیں گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا 8واں اجلاس کل ہوگا۔ اسحاق ڈار اور کایا کالس اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ کایا کالس وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر سمیت اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گی۔ سب سے بڑا گناہ، جرم، خلاف ورزی تمام قوانین، ضوابط اور ہائی کورٹ کا فیصلہ 62 ایکڑ یہ ہل پارک کی زمین ہے ساری، جس میں یہ ہل شامل ہیں۔ ہل کے بغیر ہل پارک کہاں سے ہل پارک ہوگا بھائی؟ MQM کے رہنما فاروق ستار کا کراچی کے ہل پارک میں پہاڑیاں کاٹ کر پلاٹ بنانے کا دعویٰ۔ ہیر پھیر کر کے پلاٹ بیچ دیے گئے۔ لوگوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا دی۔ میئر کراچی قبضہ ختم کرائیں۔ شہر قائد جرائم پیشہ افراد کی آماجگاہ بنتا جا رہا ہے۔ فاروق ستار کی MQM پاکستان کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ ہل پارک کی زمین پر KMC نے نہ 1 انچ زمین کسی کو آکشن یا الاٹ کی تھی، کی ہے، نہ کرے گی۔ ہل پارک کی 1 انچ زمین بھی کسی کو الاٹ نہیں کی گئی، نہ کریں گے۔ خاتون شہری کی شکایت پر کارروائی کی۔ سوسائٹی کی زمین پر تعمیراتی کام ہو رہا تھا، رکوا کر چھان بین اور پیمائش کرائی گئی۔ مرتضی وہاب کی وضاحت۔ MQM بے بنیاد الزامات سے اپنی سیاست زندہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ متحدہ رہنماؤں کی سیاست ہمیشہ الزامات اور بحران پیدا کرنے کے گرد گھومتی رہی۔ شرجیل میمن کا MQM رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔
PIA کے بعد از حج آپریشن کا آغاز لاہور میں 159 حاجیوں کی آمد کے بعد 100 سے زائد حجاج کو لانے والی دوسری پرواز کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئی۔ PIA کے اسٹیشن مینیجر سمیت عملے نے حاجیوں کا استقبال کیا۔ خواجہ آصف کے لیسکو اہلکاروں پر بغیر رسید رقم وصولی کے الزامات، ایکسین SDO سمیت 5 اہلکار معطل۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو رمضان بٹ نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ وزیر دفاع نے لیسکو اہلکاروں پر ٹرانسفارمر کی مرمت کے لیے ان کے گھریلو ملازم سے 80,000 روپے رسید دیے بغیر وصول کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ سوشل میڈیا پر خواجہ آصف کے پیغام کے مطابق رقم پتوکی کے نواحی گاؤں واہلو نے چندہ جمع کر کے ادا کی۔ صومالی قزاقوں کے ہاتھوں آئل ٹینکر کے اغوا کو 40 روز گزر گئے، 10 پاکستانیوں سمیت کوئی بھی رہا نہ ہو سکا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق صومالی حکومت کی قزاقوں سے بات چیت جاری، پہلے 10 پھر $4 ملین تاوان مانگا۔ مذاکرات ابھی تک بے نتیجہ ہیں۔ شوگر ملز کا حکومت سے اضافی چینی برآمد کرنے کا مطالبہ، پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو خط لکھ دیا۔ ملک میں اس وقت تقریباً 13 لاکھ میٹرک ٹن اضافی چینی موجود ہے۔ ایک ماہ کے اسٹریٹجک ذخائر محفوظ رکھنے کے بعد بھی 7,60,000 ٹن چینی زائد بچتی ہے، جس سے برآمد کیا جا سکتا ہے۔ خط کا متن: اضافی چینی کی برآمد کے معاملے پر کابینہ کمیٹی کی تشکیل کا خیر مقدم۔ لاڑکانہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار شہید، دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق واقعہ لاڑکانہ شہر کے گھنٹی پھاٹک کے قریب پیش آیا۔ اوور ٹیکسنگ سے پیر محل جانے والی ایمبولینس میں دوران سفر آگ بھڑک اٹھی، حادثے میں خاتون جاں بحق ہو گئی، 3 افراد زخمی ہوئے۔ ہری پور میں ہتار بانڈی موڑ کے قریب کار برساتی نالے میں گر گئی، حادثے میں 7 افراد زخمی ہو گئے۔ متاثرین شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد واپس جا رہے تھے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 میں 2 گاڑیوں کے درمیان تصادم، ایک کار کا ڈرائیور جاں بحق، 3 خواتین اور غیر ملکی شہری سمیت 5 افراد زخمی بھی ہوئے۔ حادثے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں خواتین نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی، 4 ڈاکو کاسمیٹک کی دکان میں داخل ہوئے۔ دکان میں موجود خواتین کی مزاحمت پر ملزمان لوٹ مار کیے بغیر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ نیو کراچی میں مبینہ پولیس مقابلہ، ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، قبضے سے پستول برآمد۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کا راج، کراچی میں درجہ حرارت 37 ڈگری کو چھو گیا، 46 ڈگری کی گرمی محسوس کی گئی۔ پشاور میں پارہ 40 ڈگری تک جا پہنچا۔ مورگہ حق میں بھارت کی ذلت آمیز شکست کا عالمی اعتراف، آپریشن سندور میں نام نہاد دفاعی برتری کا بھارتی پول کھل گیا۔ سربیا کے صدر نے بھارتی دفاعی نظام کی تباہی پر پاکستانی موقف کی تصدیق کر دی۔ سربیا کے صدر کے مطابق پاک بھارت جنگ میں چینی ہتھیاروں نے اہم کردار ادا کیا۔ بھارتی S-400 دفاعی نظام کے ریڈار کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ چینی سیٹلائٹس کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے کہ فرانسیسی ریڈار کہاں تباہ ہوا اور S-400 کے ریڈار نظام کو کہاں نشانہ بنایا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کے مسلم دشمن اقدامات جاری، حکومت کٹ پتلی اداروں کے ذریعے مدارس اور دینی درسگاہوں کو نشانہ بنانے لگی۔ بھارتی ایجنسیوں نے شوپیاں میں جامع سراج العلوم پر چھاپا مارا، شوپیاں کے علاقے امام صاحب میں ایک اسکول کی بھی تلاشی لی۔ مولو چترگال میں جماعت اسلامی کے سابق سربراہ شہزادہ اورنگزیب کی رہائش گاہ پر بھی چھاپا مارا۔ شری نگر میں جامعۃ البنات پر چھاپا مار کر خواتین کو ہراساں کیا گیا۔ دہشت گردی کی سرپرستی سے افغان طالبان رجیم عالمی تنہائی کا شکار، انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی عالمی سطح پر طالبان رجیم کے خلاف میدان میں آ گئیں۔ طالبان وفد کے ممکنہ دورہ برسلز پر انسانی حقوق کی تنظیموں کو تشویش، مطالبہ کیا ہے کہ افغان طالبان عوام کے نمائندے نہیں۔ یورپی یونین افغان طالبان رجیم سے روابط نہ بڑھائے۔ پاک آسٹریلیا ون ڈے سیریز کے دوسرے میچ کے لیے دونوں ٹیمیں لاہور پہنچ گئیں۔ دونوں ٹیمیں آج پریکٹس سیشن میں حصہ لیں گی۔ سیریز کا دوسرا ون ڈے کل قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ تیسرا اور آخری میچ بھی 4 جون کو لاہور میں ہی ہوگا۔ سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل۔ پیرس سینٹ جرمین کی یویفا چیمپئنز لیگ میں جیت کا جشن خوفناک تصادم میں تبدیل، مشتعل شائقین اور پولیس کے درمیان جھڑپ کے باعث صورتحال کشیدہ، پولیس پر پیٹرول بموں کی برسات کر دی، شہریوں کی کئی گاڑیاں بھی جلا ڈالیں۔
फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक और अपसेट। साबिक चैंपियन एगा स्वियाटेक अपनी 25वीं सालगिरह के दिन शिकस्त खा बैठे। आलमी फहरिस्त में 15वें नंबर के खिलाड़ी मार्टा कोस्टेविक ने मैच 7-5 और 6-1 से जीत लिया।